दिन, हफ्ते, महीने, साल आंखों को झपकते ही चले जाते हैं। हमारी उम्रें हमसे ज्यादा तेज दौड़ रही हैं। हमारी सांसों को पता नहीं क्यों तेजी मची हुई है। हमारे कदम हमारी ख्वाहिशात से कहीं ज्यादा तेजी से आने वाले सालों में लपक रहे हैं। हम अभी एक ख्वाहिश की तकमील में ही ऐसे महव हुए होते हैं कि अचानक पता चलता है कि साल हमारे हाथों से निकल गया। मौसम बदलते हैं, तजर्बात बदलते हैं, इर्द गिर्द के रिश्ते नाते बदलते हैं। चलते 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 हम उम्र के एक ऐसे रेगिस्तान में खड़े हो जाते हैं कि पीछे मुड़कर देखो तो सारा सफर ही बदला हुआ होता है। मंजिल हमें कई दफा गुमराह कर देती है, लेकिन कायनात के रोज के मामूर, सूरज का उगना हो या चांद का फैलना हो, चरिंद परिंद की वही रोज की दास्तान एक मुनासिब वक्त पर हस्बे जान से बीज का जमीर चीरते हुए उगाना। कायनात का हर ही काम अपने अपने वक्त के मुताबिक चलते चले जा रहे हैं, और इंसान अपनी बेतरतीबी में कितने ही साल दफन कर देता है, कितने ही लम्हे जाया कर बैठता है। इसका एहसास तब होता है जब हिसाब किताब में उसको पता चलता है कि 12 महीने के वक्त फिर गुजर गए। मेरी जिंदगी भी आप लोगों की तरह ही है। तजस्सुस, हैरानगी और बहुत सी गैर जरूरी ख्वाहिशात में लिपटी हुई। वक्त ने क्या दिया, वक्त से क्या हासिल करना है, लम्हे जो गुजर रहे हैं उन लम्हों के आने का हमारी जिंदगी में क्या मकसद है, उनके जाने का क्या मकसद है। इससे बेपरवाह होकर आप और मैं चलते चले जा रहे हैं। जिंदगी का चलन ठीक ना हो तो ऐसा नहीं कि कायनात अपने चलन से गाफिल है, और जो गाफिल हैं वो मुतमईन नहीं है। इस साल का आखिरी प्रोग्राम धमाल FM 94 के लाइव स्टूडियो से एहसन सैयद के साथ। बहुत सारी बातें ऐसी हैं इस साल में जो हुई। बहुत से हादसात होते हैं, बहुत से तजर्बात होते हैं, बहुत से मुशाहिदे होते हैं, और आप उनसे गुजरते हुए या तो हकीकी मायनों में बड़े होते जाते हैं या फिर ख्वाहिशात में फंसते फंसते बोने बनते चले जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये जो गुजर गया, क्या हमने गुजार दिया या हम इस साल के साथ गुजरे। बातचीत होगी इस साल पे।
جی ہاں، دھمال FM 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے حسن سید آپ لوگوں کے ساتھ، اور امید کرتا ہوں میرا آپ کا ساتھ رہے گا رات 12 بجے تک کا۔ آپ لوگ ہمیں ایس ایم ایس کرتے ہیں، ہمارے ایس ایم ایس نمبر 8881 پہ۔ طریقہ کار بتاتا چلوں، سب سے پہلے آپ اپنے ٹیکسٹ میسج میں 94 ٹائپ کریں گے، اسپیس دیں گے، اور اس کے بعد اپنا سوال لکھیں گے اور اس کو سینڈ کریں گے 8881 پہ۔ آج سوال بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن سوال کے ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ 2019 آپ کی زندگی کا کیسا گزرا۔ آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں بھی جن لوگوں نے زندگی سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی جانب قدم بڑھائے اس سال میں۔ آج ہم ان لوگوں کی بھی بات کریں گے کہ جو لوگ مشکلات میں، تکلیف میں، پریشانی میں، بے روزگاری میں، مہنگائی میں، اس میں رہتے ہوئے بھی خاموشی سے اپنی محنت کرتے رہے اور اپنا گزر بسر کرتے رہے۔ آج ہم بات کریں گے ان عمرا کی بھی کہ جن کے پاس اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی زندگی میں 1 سال ناشکری کا اور گزر گیا۔ ان کے خواہشات کے کنویں بھر ہی نہیں پا رہے، ان کی ترقی کی دوڑ ان کو تھکا ہی نہیں پا رہی، اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں دلا پا رہی۔ آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کی بھی جنہوں نے اس سال میں اپنے ارد گرد تمام تر پرابلمز کے باوجود اچیومنٹس کی۔ ان کے لیے بھی سرکمسٹانسز ویسے ہی تھے، ان کے لیے بھی تکلیف، پریشانیاں، بے روزگاری، سب کچھ، مہنگائی ویسے ہی تھا، لیکن وہ دن رات محنت کرتے رہے اور انہوں نے جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے تھے اس کو حاصل کیا۔ میں آج، ہمارے ایک دوست ہیں شہزاد بھائی، بہت ہی پیار کرتے ہیں، کافی عرصے سے میری ان سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے آج ان کو فون کیا۔ میں نے کہا شہزاد بھائی میں آ رہا ہوں، چائے پیتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے۔ تو میں چلا گیا۔ تو شہزاد بھائی کا چکن کا کام ہے، مرغیوں کا۔ تو ہم بیٹھے ہوئے، تو ہم ان کی ساتھ والی دکان میں بیٹھ گئے، چائے پینے لگ گئے۔ بہت ہی سادہ آدمی اور بہت ہی خوبصورت روح کے مالک۔ تو باتیں ہوتی رہیں۔ باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ جہاں پر مرغے ذبح ہو رہے تھے تو اس کے ساتھ 2-3 برتن پڑے ہوئے تھے۔ ایک برتن ایسے تھے کہ جس کے اندر جو مرغی کو ذبح کیا جاتا تھا، تو جب اس کو اس کی کھال وغیرہ اتارتے تھے تو اس کے جسم میں ابھی ایک نابالغ انڈا تھا، جو اس نے ظاہر سی بات دینا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ ذبح ہو گئے۔ تو وہ جو انڈے تھے وہ اٹھا کے وہ بھی زردی کی صورت میں تھے، تو وہ ایک برتن میں ڈالتے جا رہے تھے۔ اور اسی طرح جسم کے مختلف وہ حصے جو کہ ہم ضائع سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، ان کو وہ ایک برتن میں ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہے تھے۔ تو میں کافی دیر تک ان کے لڑکوں کو دیکھ رہا تھا، وہ پریکٹس کرتے ہوئے، اور ہم لوگ آپس میں بات چیت بھی کر رہے تھے۔ میں نے شہزاد بھائی سے پوچھا، میں کہ شہزاد بھائی یہ برتن کے اندر یہ انڈے تو کسی کام کے نہیں رہے، کیونکہ یہ تو صرف زردی سی ہے، پیلے رنگ کی، تو یہ کیوں اس میں رکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ میں ایک اور برتن ہے جس کے اندر ایک تو پر ہوتے ہیں، وہ پر اٹھا کے دوسری طرف رکھ رہے تھے، لیکن ساتھ میں کچھ چیتھڑے اور اس طرح کے گوشت کے کچھ ٹکڑے وہ ایک طرف اور اکٹھے کر رہے تھے۔ آپ یقین کیجئے جب انہوں نے مجھے وہ بات بتائی تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ احسن بھائی ہمارے پاس رات کو کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ یہ جو ان کے اندر سے زردی نکلتی ہے نا، وہ اس کو لے جاتے ہیں اور وہ جا کے پکا کے اس کو کھاتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو چیتھڑے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں پروں کے ساتھ لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ لوگ یہ بھی لے جاتے ہیں۔ ان کی
حیثیت نہیں ہوتی مرغا پکانے کی، تو یہ ان پروں سے صاف کر کے ان چیتھڑوں اور چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کو اس سے گھر میں بنا جا کے یا تو یخنی بناتے ہیں یا پھر سالن پکا لیتے ہیں. اور یہ جو پر ہیں یہ ہم سے سیالکوٹ کی ایک پارٹی ہے جو کہ شٹل کاکس کے لیے ہم سے لے جاتی ہے. میں ایک لمحے کے لیے مر گیا وہاں پر. ایک ایسی بات آج میرے سننے میں آئی کہ جس کی طرف کبھی دھیان بھی نہیں گیا تھا. آپ کے میرے نخرے نہیں ختم ہوتے. آج گھر میں یہ پکایا تو یہ کیوں پکا ہوا ہے؟ میں نے نہیں کھانا. کھا بھی لیا تو ہماری ناشکریاں ختم نہیں ہوتی. ہم اپنا نوالا ابھی حلق سے اترتا نہیں ہے تو ہمارا دوسرے کے نوالے پہ نظر ہوتی ہے. ہم کھانے میں سب سے اچھی اور قیمتی بوٹی کو اپنی پلیٹ کی زینت بناتے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ دنیا زندگی کیسے گزار رہی ہے. بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر، بڑی بڑے آفیسز کی میٹنگز کے اندر بیٹھ کے، جہاں پر ان لوگوں کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن جب آپسی محفل میں بیٹھتے ہیں اور کسی ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کے آپ کو آج کل ایک معمول کا رویہ نظر آئے گا کہ گزارا ہی نہیں ہو رہا یار، پوری نہیں پڑ رہی، کاروباری حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے. اور یہ ساری گفت و شنید کرنے کے بعد جو 4-5-6 ہزار روپے کا بل بنتا ہے وہ ریسٹورنٹ والے کو دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہم حالات کس طرح کے بہتر چاہتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں منوسلوا اترے. اور مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس سے زیادہ منوسلوا کیا ہوگا کہ ہم ضرورت کی جس چیز کو چاہتے ہیں اس کو حاصل کر لیتے ہیں. ہم جو خواہش کہتے ہیں اس کو پورا کر لیتے ہیں. ہمیں کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی. لوگوں کے پاس اس سردی میں پہننے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہوتے اور ہماری وارڈروبس ان کپڑوں سے بھری ہوتی ہے میرے جیسے آدمی کی کہ جس نے کئی سال دوبارہ وہ شرٹ نکال کے نہیں پہنی ہوئی ہوتی. لیکن ہم مطمئن نہیں ہو پاتے. ہم پھر خواہش رہتی ہے ہر وقت کہ ہم کچھ نہ کچھ یہ بھی لے لیں، وہ بھی خرید لیں. اچھا اس کے پاس یہ ہے تو ہمیں یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہم اس کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں. نہ ہمارے پاس اس بات کا شکر بچا کہ ہم خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور نہ ہی ہمارے پاس اس بات کا شکر بچا کہ ہم اس کی رحمتوں کا شکر ادا کر سکیں. نعمتیں وہ جو اس نے ہمیں آسائش کے لیے دیں، اور رحمتیں وہ جو ہمیں رشتوں، ناتوں، ہماری صحت، تندرستی کے حوالے سے ہمیں دیے. ہماری ناشکریاں جاری و ساری ہیں اور اس سال کا اختتام بھی جاری ہے. سوچیے ذرا اپنے اپنے ساتھ بیٹھ کے ایک لمحے کے لیے کہ اس سال میں ہم نے کہاں کہاں، کس کس وقت، کس کس انداز میں ناشکریوں کے بول بولے. جہاں ہمارے فلم جو فوکل لائف اسٹوڈیو سے حسن سید آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی ہماری شکر اور ناشکری کے حوالے سے. ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے شاید سنا بھی ہو، ایک یاد دہانی ہی صحیح چلیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے بات چیت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور مختلف لوگ اپنی مختلف
حاجتیں جو ہیں وہ ان تک رکھتے تھے اور وہ جا کے اس حاجت کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور وہ دعا قبول ہو جاتی تھی. اسی طرح آپ ایک روز جا رہے تھے تو آپ نے ریگستان میں ایک شخص کو دیکھا اور اس شخص نے اپنے آپ کو ریت سے ڈھانپا ہوا تھا. اس کے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے. تو اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا اور کافی بری حالت میں تھا. تو آپ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے کہا موسیٰ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. کیوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ رب سے درخواست کرنا کہ مجھے اتنا تو دے دے کہ میں 2 وقت کی روٹی کھا سکوں اور پہننے کو مجھے لباس مل جائے. میں تو اتنی بری حالت میں ہوں کہ میں نے اپنے جسم کو، اپنی شرمگاہ کو ریت سے ڈھانپا ہوا ہے. تو آپ نے بھی اس کی حالت دیکھی تو آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہاری فریاد ضرور ان کے سامنے رکھ دوں گا. تھوڑا آگے گیا تو ایک بہت ہی صحت مند گھوڑے پر بڑے خوش لباس میں اور ایک اچھا خوبصورت سا شخص گھوڑے پہ بیٹھا تھا اور وہ انتظار میں تھا آپ کے. تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ پاک کے پاس جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. تو اس شخص نے کہا کہ میری ایک عرضی ہے جو اللہ کے حضور پیش کر دیجیے گا. تو آپ نے کہا بولو. اس شخص نے کہا کہ موسیٰ میرے پاس خدا کا دیا اتنا کچھ ہے کہ مجھ سے اب یہ سنبھالا نہیں جاتا. بس عرضی میری یہ ہے کہ اللہ کو کہنا کہ جو کچھ مجھے دے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ مجھے مت دے، میں سنبھال نہیں پا رہا. خیر یہ دونوں واقعات اور یہ دونوں کردار کی گفتگو بالکل ہی اپوزٹ تھی. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری فریاد بھی رکھ دوں گا. تو آپ گئے، آپ ہم کلام ہوئے تو آپ نے بتایا کہ اللہ تیرا ایک بندہ ہے جو اتنی بری حالت میں ہے کہ شاید اس نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا اور اس کے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں اور اس نے اپنے آپ کو ریت سے ڈھانپا ہوا. تو آگے سے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس شخص سے کہو کہ میرا شکر ادا کیا کرے. ساتھ ہی آپ نے دوسرا مقدمہ رکھ دیا کہ وہ ایک دوسرا شخص تھا، وہ کچھ لگتا ہے اس کے پاس پیسے کی بہت ریل پیل ہے اور وہ بہت خوشحال ہے، لیکن وہ تنگ آ چکا ہوا ہے سنبھال کے. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سے کہو کہ بس مجھے جتنا دیا ہے وہی میرے لیے کافی ہے، مجھے اس سے زیادہ مت دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کہو میرا شکر کرنا بند کر دے. خیر آپ کو ڈائریکشنز مل گئیں تو آپ جب واپس گئے تو سب سے پہلے، کیونکہ جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا شخص تھا وہ بعد میں ملا تھا تو وہ آپ کو پہلے مل گیا جاتے وقت، تو آپ نے اس سے کہا کہ میں نے اللہ سے تمہاری فریاد کی تھی تو تم اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دو. تو وہ ایک دم ہٹ پٹایا اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس رب نے مجھے اتنا نوازا، اتنی ریل پیل دی، زندگی کی ہر خواہش پوری ہوئی، میری عزت ہے، وقار ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، میں اس رب کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے کہا کہ تم اس کا شکر ادا کرنا بند نہیں کرو گے تو اس کی نوازشیں بھی ختم نہیں ہوں گی. اب اس شخص کو اتنا کہہ کے آپ آگے چل دیے. اب وہ جو شخص جو کئی ہفتوں سے بھوکا تھا اور جس نے اپنے آپ کو ریت سے ڈھکا ہوا تھا، جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ موسیٰ میری فریاد کی رب کے حضور؟ نے کہا ہاں میں نے بالکل فریاد تمہاری وہاں تک پہنچائی اور اللہ کا حکم ہے کہ تم میرا شکر ادا کیا کرو. تو اس نے طنزی انداز میں کہا کہ لو اس حالت کے اندر بھی میں رب کا شکر ادا کروں.
ابھی اس کا جملہ مکمل ہونا ہی تھا کہ ایک تیز ہوا آئی اور وہ ریت جس سے اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا وہ بھی ریت اڑاتی ہوئی اس کے جسم سے لے گئی اور وہ پھر برہنہ ہو گیا. سر یہ ہے اوقات ہماری. اس کے حکم سے تو ہم ریت سے بھی خود کو نہیں ڈھانپ سکتے. اور ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ یقین کیجئے ڈر بھی لگتا ہے اور خوف بھی آتا ہے کہ ہم سب کا ماجرا بھی یا ریت والے جیسا ہے یا اس گھوڑے والے جیسا ہے. جن کے پاس ہے وہ صبر شکر سے محروم ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں ایک مجموعی بات کر رہا ہوں. ہمارے گفتگو کے اندر آج کل اس قدر ناشکری آ چکی ہوئی ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر وہ ہم سے ہماری صرف سانس کا ربط ہی چھین لے, یہ جو ہم بڑے آرام سے ان اور آؤٹ کرتے ہیں, اگر اس میں تھوڑا اکھڑا پن آ جائے, ہماری سانس اکھڑ جائے تو کیا بنے گا؟ ہسپتالوں میں جا کر دیکھا کیجئے لوگوں کو کس طرح سے لاش بن کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس نعمت کا اندازہ, اس رحمت کا اندازہ ان سے پوچھئے. اور یہ جو حکم ہے ہمیں کہ ہمیشہ اپنے نیچے دیکھو, تو اس ایک حکم کے اندر خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے جتنی آسانی رکھی ہوئی ہے ہم کبھی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. آپ جتنا اونچا دیکھتے چلے جائیں گے, جتنا اونچا دیکھتے چلے جائیں گے, آپ اتنی ہی بڑی دوڑ میں پھنستے چلے جائیں گے. لیکن آپ جیسے جیسے اونچا دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس بکرے کے اوپر پھر ایک بکرا ہے, پھر ایک بکرا ہے, اور اس کے اوپر پھر ایک چھری ہے, پھر ایک بکرا ہے. کہاں کہاں سے کیسے کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے اور کریں گے. تو اپنے زندگی کے معاملات میں ہمارے پاس شکر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. میں اکثر وہ بات کرتا ہوں کہ وہ یہ مختلف شعبہ جات کے لوگوں میں اور مختلف سٹرگل کرنے والے لوگوں کی زندگی میں بھی عجیب عجیب قسم کے مسئلے ہوتے ہیں. سیلف میڈ لوگ ہوں گے تو ان کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے سب کچھ کیا ہے تو وہ آگے بھی خود ہی سب کچھ اپنی عقل, اپنے تجربات اور اس کے مطابق کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ جب اچانک سے آپ کے اوپر صحت کا ہی ایک ایسا اٹیک ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پاتے, تو کہاں گئی آپ کی چالاکیاں, آپ کی عقلیں, آپ کے طنز, سب فیل ہو جاتے ہیں. ہمیں اس نے زندگی دی ہے, امانت ہے, ہمیں لوٹ کر جانا ہے. بات یہ ہے کہ اب جیسے ہم اس ایک سال کی بات کر رہے ہیں, ان زندگی کے سالوں میں ہم نے وہ کون سے تیر مارے کہ ہم جائیں تو ہمارے لیے وہاں پر شادیانے ہوں. ہم یہاں خواہشات کے غلام رہتے ہیں, اور پھر جب اس ذات کے کرنے کی اور اس کی ڈیوٹیز کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا رحیم ہے. بے شک بڑا رحیم ہے. وہ پتہ نہیں کس کو کس ادا کے ساتھ کس طرح کس مقام پہ بٹھاتے ہیں. ہم میں سے کوئی نہیں جانچ پڑتال کر سکتا ہے اس بات کی. لیکن وہ احکامات بھی تو کچھ چیز ہیں, اور ہم اس طریقے سے ہی تھکتے رہیں گے, ہم اسی طریقے سے پریشان رہیں گے. ہم ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود آئندہ آنے والے کل کی پریشانی میں گرفتار رہیں گے. یہی بے برکتی ہے. میں, آپ یقین کیجئے, پہاڑوں پہ جانے کا شوق ہے. جب جب موقع ملتا ہے تو ضرور جاتا ہوں, پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں, جہاں پر بھی. میں کچھ ایسی جگہوں پر ایسے لوگوں سے ضرور ملتا ہوں جو وہاں پر ایک انتہائی ٹیکنالوجی سے دور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کی زندگی کے
بسر کرنے کے لیے جو ان کے پاس بنیادی چیزیں بھی شاید مکمل نہیں ہوتی، لیکن آپ کو میں بتاؤں ان کے پاس سکون بہت بڑا ہوتا ہے. وہ شکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جب شکر چلا جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس صرف ایک ہی چیز بچتی ہے، اور وہ ہے پریشانی، جس کے آج آپ اور ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے شکار ہیں. جو آپ لوگ کے ایس ایم ایس کی طرف چلتے ہیں، اور آپ لوگ کے کچھ ایس ایم ایس جو ہیں میرے پاس آ رہے ہیں. عمر ہیں ہمارے ساتھ. بھائی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز مجھ سے اپنے نمبر سے بات کریں. میں اللہ اکبر. عمر آپ مجھے پلیز اپنا نمبر سینڈ کر دو تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اصل میں ہم نے یہاں پر نا اپنے آپ لوگوں کے نمبرز پہ کوڈنگ لگائی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگوں کے نمبر پبلک نہ ہو سکے یہاں پہ. تو یہ ریسٹرکشن میں نے خود ہی لگائی ہوئی ہے، تو اس ریسٹرکشن کا میں خود بھی پابند ہوں. تو آپ کے جو نمبر ہیں ان کی ڈیٹیلنگ ہم نہیں نکالتے. تو ہمارے پاس یہاں پہ نمبر آ رہا ہوتا ہے XXX کر کے، تو وہ ہمیں ضرورت ہو تو پھر ہم اپنے بیک اینڈ کے اندر جا کے وہ نمبر نکال لیتے ہیں. لیکن وہ ایک پروسیس ہے. تو آپ مجھے اپنا نمبر یہاں پہ شیئر کر دو تو میں ضرور آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. اچھا جی، نیکسٹ اسلام بھائی، کیا حال ہے؟ جی میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. آج بہت پریشان ہوں، میرا یہ سال بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ پاک کا شکر ہے الحمدللہ، اور اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آمین ثم آمین. جی آپ آج پریشان ہیں تو یہ پریشانی کا دن بھی گزر جائے گا، اس میں کون سی بڑی بات ہے. نیکسٹ ایس ایم ایس کی طرف چلتے ہیں ہم. نیکسٹ ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے قیصر شاہ ہے فیصل آباد سے. لفظ اللہ اور خدا میں کیا فرق ہے؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ قیصر کوئی فرق نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی اور رسول کا ایک فرق ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. یہ جو خدا ہے یہ پرشین کا لفظ ہے، اگر آپ اس کو، اور اللہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے. تو اگر آپ اس کو دونوں صورتوں میں دیکھیں گے تو یہ اس کا مطلب ایک ہی ہے. ہاں لیکن جو آپ نے اگلی بات کی ہے نبی اور رسول کے فرق کے بارے میں، رسول اللہ کا وہ خاص انسان ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نئی شریعت لے کر آتا ہے. یہ رسول کو یہ خدا تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اور اس شریعت کو لوگوں تک تبلیغ کے ذریعے پہنچاتے ہیں. مگر جو نبی ہوتے ہیں وہ کسی نئی شریعت کو آگے لے کر نہیں چلتے، بلکہ پہلے سے موجود شریعت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی طور پر ہی دیکھیں تو پیدائشی طور پر ہی آپ نبی تھے، مگر نبی رسول نہیں ہوتا. یہ ایک فرق ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم اس کو اگزامپل کے اندر بات کریں تو مثال کے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر نبی تھے، پھر جب 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، تب جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا درجہ ملا. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے موجود جو شریعت تھی وہ لوگوں تک پہنچایا. ایک خدا کی، ایک اللہ کی عبادت کی بات کی، حسن سلوک کی بات کی، امانت، صداقت. میں ابھی پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا تو بات ہو رہی تھی. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو بہت کچھ آپ کے لیے، میں یہ کہتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ اگر آپ کو باقی چیزوں میں کہیں کنفیوژن مل رہی ہے نا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک شخص کوئی اور بات کر رہا ہے، ایک شخص کوئی اور بات کر رہا ہے، آپ فوری طور پہ اڑ کے 1400 سال پیچھے چلے جائیے اور آپ کو ہر بات کی کنجی وہاں سے ملے گی، ہر بات، ہر سوال کا جواب وہاں سے ملے گا. لیکن اس کے لیے کھنگالنے کی ضرورت ہے. میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک کی زندگی کے اندر آپ کو صرف عمل نظر آئے گا. آپ کے دشمن بول رہے ہیں کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے. آپ نے جانوروں کے ساتھ محبت اور عدل کی، آپ نے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، آپ نے بزرگوں کے بوجھ اٹھائے، آپ نے ان کی تکلیف
کو محسوس کیا، آپ نے لوگوں کو وہ تعلیمات دی، آپ نے امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا، لیکن آپ نے 40 سال کی عمر تک اعلان کوئی نہیں کیا. اب ذرا کبھی اس بات کو اگر انسان اپنے اوپر رکھ کے دیکھے نا، ہم 1 2 3 4 5 6 8 10 15 50 100 150 کتابیں پڑھنے کے بعد نا اسکالر بن جاتے ہیں، اور ہم ایسے ایسے فتوے عائد کرنے شروع کرتے ہیں نا، ہلا کے رکھ دیتے ہیں دوسرے کو، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں. ہم اپنا علم امپوز کرنا چاہتے ہیں دوسرے پر. کبھی سوچئے ابو جہل بھی تو یہی کرتا تھا. وہ اس وقت کا انٹلیکچوئل تھا، سردار تھا انٹلیکچوئلز کا. اگر وہ کوئی بات نہیں مانا آپ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حق کے پیغام کو نہیں پہچانا، تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس کو غرور تھا اپنے علم کا. ذرا سوچئے، مجھے بھی سوچنا چاہیے. ہم لوگ کہیں اپنے علم کو تو ایک خدا کا بت بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے. ہمارے اپنے جن جن تجربات کے مطابق ہم نے نتیجہ نکالا، ہم اس کے اوپر اٹل ہو کے تو نہیں بیٹھ گئے. اور آپ یقین کیجئے کہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کھنگالنا شروع کرتے ہیں 1400 سال پیچھے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تو آپ یقین کیجئے اپنا ایک ایک عمل، اپنی ایک ایک حرکت، اپنا ایک ایک اعلان اتنا جاہلانہ لگتا ہے کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا. ہم تو جن کے امتی ہیں ان کے مطابق زندگی کسی بھی طریقے سے نہیں گزار رہے. ہماری زندگی کا سب سے پہلا اور بڑا جھگڑا ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہوتا ہے، جس نے سب سے پہلے ہماری میت پہ آ کے ہمارے انتظامات کرنے ہوتے ہیں. ہم تو اسی کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم لین دین کے معاملے میں مرنا ہی بھول گئے. میں آج، میرا ایک بہت قریبی دوست ہے عباد، تو میں آج اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو ایک پارٹی نے اس سے 25 لاکھ روپے کچھ اوپر نیچے کر دیے. تو وہ معاملہ خیر پنچایت میں آ گیا، تو میں بھی گیا ہوا تھا. تو وہاں پہ بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ صاحب یہ کہتے ہیں، جنہوں نے پیسے کھا لیے ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے مہینے کا لاکھ روپے لے لیں اور مجھ سے 2 سال کے چیک لے لیں. تو میں نے عباد کے بڑے بھائی نعمان کو کہا، میں نے کہا یار وہ اس سے پوچھنا تھا کہ وہ ساتھ میں کوئی ہمیں سٹیمپ پیپر دے گا ایسا جس پہ لکھا ہوگا کہ میں 2 سال تک مروں گا نہیں. اور وہ بہت پیسے والا شخص ہے. ابھی اس واقعے کے بعد میں آپ کو ایک اور واقعہ بھی بتاؤں گا، وہ مکافات عمل سے تعلق رکھتا ہے. ہم لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ قرض کی کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنا بڑا بوجھ ہے قبر میں اتر جانے کے بعد. آج عام ہمارا رویہ لین دین کے معاملے میں دوسرے کو ڈس دینا ہے. ہم کسی طریقے سے اس کے پیسے کو استعمال کر لیں اور یہ ہم سے پوچھے بھی نہ. چلو ہو سکتا ہے کوئی شریف اور ظرف والا آدمی ہو یا کوئی کمزور آدمی ہو جو آپ سے پیسوں کے بارے میں نہ پوچھے، لیکن آپ ادھر کیا جواب دیں گے؟ ہے آپ کے پاس کوئی اس کا حل؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، آج سخت بات ہے لیکن میں آپ کو حقیقت ایک بات بتا رہا ہوں، میں نے زندگی میں دیکھا ہے یہ. میں ایسی اولادوں کو جانتا ہوں. جو باپ لوگوں کا حق مارتا ہے نا، جو باپ لوگوں کے پیسوں کے ساتھ غبن کرتا ہے، آپ یقین کیجئے مرنے کے بعد اس کی اولاد بھی وہ پیسہ نہیں اتارتی. آپ نے اکثر دیکھا ہے نا ٹریڈیشنلی کہ جب میت کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے یا اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اگر ان سے کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو ان کی اولاد سے آپ رابطہ کر لیں. میں نے ایسی اولادوں میں لڑائیاں ہوتے دیکھا ہے، میت پڑے ہوئے، کہ تسی لین دین کرنا ہے، میں تو نہیں کرنا. یہ کما کے لے کے جاتے ہیں.
یہ ہے ساری زندگی کی پونجی ہماری. دوسرا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں ان صاحب کا نام نہیں لوں گا, میں ان کو اللہ کے واسطے معاف کر چکا ہوں. میرا ایک کاروباری معاملہ تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آج میں پتہ نہیں کہ بہت زیادہ آج میں شاید آپ سے پرسنل باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ جو سال گزرا ہے اس سال کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. ایک صاحب نے ایک میرا ان کے ساتھ کام تھا, وہ ایک کانٹریکٹ تھا. تو اچھا, اور وہ شہر کے نامی گرامی آدمی ہیں. اچھا, میری طبیعت میں ایک بڑا مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ہی دیے ہوئے پیسے مجھ سے واپس نہیں مانگے جاتے. یہ ایک, اور یہ شاید میرے ابا کی طرف سے میرے اندر آیا. خیر شکر ہے, ایسا ہی ہے, اللہ ایسے ہی رکھے. اچھا خیر, ان کے ساتھ ایک کاروباری معاملہ تھا, وہ کام ہو گیا اور وہ خیر انہوں نے, میں نے میرے کوآرڈینیٹر نے 2-3 دفعہ ان سے تقاضا کیا پیسوں کا, تو انہوں نے خیر وہ ہمارے وہ جو کاروباری لینگویج میں کہتے ہیں نا گولی کروانی شروع کر دی انہوں نے. اچھا, جب میں نے 4-5-6 دفعہ دیکھا کہ وہ ریلکٹنٹ ہو رہے ہیں, فون بھی نہیں اٹھانا چاہ رہے, تو میں نے منع کر دیا اپنے لڑکے کو کہ یار مت فون کرنا, بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پرسوں اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے ایک ایئر کلوزنگ ہوتی ہے, ہر بزنس کے اندر ایئرلی کلوزنگ ہوتی ہے. تو پرسوں شام کو میرے اکاؤنٹنٹ نے مجھے کہا کہ سر وہ ان کی طرف یہ اتنے پیسے بنے ہوئے تھے تو یہ آپ نے دوبارہ ان کو ریکال نہیں دینا. تو میں نے کہا یار چھوڑ دو, ہم نے یہ پیسے نہیں لینا. اچھا, اس نے میرے اکاؤنٹنٹ نے مجھے ایلین کی طرح دیکھا ایک دفعہ, تو وہ لیکن خیر کچھ نہ کچھ میری طبیعت سے بھی واقف تھا. اچھا, میں رات کو گھر گیا تو میں اچانک کوئی کتاب پڑھ رہا تھا, تو اچانک سے ایک دم وہ صاحب پھر میرے ذہن میں آئے. تو میں یہ سوچنے لگ گیا کہ یا لمحے زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں ہے, پتہ نہیں پہلے میری آ جائے یا ان کی آ جائے, تو میں یہ پیسے معاف کرتا ہوں. یہ میں اپنے آپ سے بات کر رہا تھا. اگر میری آ گئی تو اگر میں ان کو معاف کیے بغیر چلا گیا یہ پیسے, تو ان کے لیے اذیت کی باعث بن جائے گی یہ چیز. خیر, اب یقین کیجئے کہ کل صبح میں ان کی فون کال پہ اٹھا. اب میں آپ کو ایک ڈرامہ ہوا کل میرے ساتھ, ایک وہ میں آپ کو بتانے لگوں. وہ ڈرامہ کیا ہوا کہ ان کی کال آئی تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یار عجیب بات ہے, رات کو میں یہ بات کر کے سویا ہوں تو یہ صبح فون آ گیا. اچھا, میں نے فون کان کے ساتھ لگایا, ابھی میں نے ہیلو ہی کیا تو وہ صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ پائی جان دیکھو میرے نال کنی زیادتی ہو رہی ہے. وہ پنجابی میں بات کر رہے تھے. میں نے کہا جی کی ہویا؟ تو کہندے ویکھو او میں انہاں نوں گڈیاں دے پیسے بھی دیتے تے وہ میری ہجے تک گڈیاں دی رجسٹریشن نہیں کر کے دے رہے. میں کسے نال کی غلط کیتا سی جیڑا میرے نال لے ہویا ہے؟ اب جب انہوں نے اتنی بات کی نا تو مجھے سمجھ آ گئی ہو انہوں نے رانگ نمبر ملا دیا, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا شیخ صاحب یہ مکافات عمل ہے, آپ کو یہ بھی یاد نہیں آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے. تو میں نے کہا یہ ہے آپ کسی کے ماریں گے تو آپ کے تو مریں گے. تو انہوں نے کہا جی میں سمجھا نہیں. وہ بالکل کنفرم تھے کہ وہ انہوں نے جہاں فون کیا وہ اسی سے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی موصوف کو احسن سید کہتے ہیں جس کے آپ نے پیسے دینے تھے. خیر میں آپ کو پیسے معاف کر چکا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کریں. میں نے فون بند کرتے کرتے ان کو صرف ایک بات کی, میں نے کہا شیخ صاحب ایک بات کا خیال رکھیے گا زندگی میں, یہ جو آپ نے بھی مجھے بیچ میں بات کہی ہے نا کہ میں نے زندگی میں پتہ نہیں ایسا کیا کیا جس کی مجھے سزا مل رہی ہے. اپنی زندگی میں کی ہوئی زیادتیوں کے بارے میں سوچا کریں, اور اس کا جو لوگوں کے ساتھ اگر کی ہے تو ان لوگوں کا کفارہ ادا کیا کریں. اور اگر وہ لوگ یاد نہیں آ رہے اور آپ کو کچھ لگتا ہے کہیں کوئی زیادتی ہوئی اور آپ اس شخص کو نہیں ڈھونڈ پا رہے تو اس کا کفارہ ادا کریں. یہ میں نے کہا کہ فون بند کر دیا, اور میں اس کے بعد خود بھی ڈر گیا. ہمارے زندگی میں کچھ واقعات اور کچھ چیزیں ہمارے ساتھ ہمیں شاید ایسا لگتا ہے کہ اچھا یہ تو جی میں نے بڑا بدلہ لے لیا. نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک سگنل آتا ہے, یہ ہمیں بھی ایک ریکال آتی ہے
کہ جو دوسرے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہم ذرا اپنے اوپر بھی اس معاملے کو رکھ کے دیکھیں. میں چاہوں تو طاقت کے ذریعے کل صبح وہ پیسے نکلوا سکتا ہوں، لیکن مجھے اگر تو اس بات کا بھروسہ ہے نا، اور یہ جتنے سننے والے آپ لوگ ہیں، اگر آپ کو اس بات کا بھروسہ ہے کہ آپ نے کسی کے لیے اچھا کیا اور اگر آپ کو اس سے صلہ نہیں ملا، تو خدا کی قسم سے آپ کو اللہ کی طرف سے جو صلہ ملے گا نا، وہ اس صلے سے بہت بڑا ہوگا جو آپ کو انسان نے دینا تھا. انسان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی آپ کے لیے اچھا کر سکے. اگر انسان کے اختیار میں ہوتا تو میں آپ سے آپ کی سانسیں چھین لیتا، آپ مجھ سے میری سانسیں چھین لیتے. یہ سب اختیار میرے مالک کا ہے. آج اگر عزت انسانوں کے ہاتھ میں آنی شروع ہو جائے تو آپ اور میں تذلیل کا شکار ہو جائیں. اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے عزت اور ذلت، اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے رزق کا وعدہ. وہ جانتا تھا کہ میں جس کو بنا رہا ہوں یہ کیا کرے گا، یہ دوسروں کے نوالے چھین لے گا. اور ابھی ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو ہم اس کے باوجود دوسروں کے مال، دوسروں کے معاملات، دوسروں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، کسی اس غالب کا جو شعر ہے نا، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. کبھی اس شعر پہ دھیان دیجیے گا، یہ شعر کیا ہے. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. آہ جب نکلتی ہے تو وہ ساتوں آسمان کو چیرتی ہوئی فرشتوں تک پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میری تکلیف ہے، یہ میری تکلیف وہاں تک پہنچا دو. اور وہ جب آہ کی درخواست پہنچتی ہے اور وہ جب واپس آتی ہے تو غالب نے اس کو کہا کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. لیکن آہ والا منہ بھی تو ہونا چاہیے نا. وہ اگر میں نے 10 لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اگر کوئی ایک بندہ میرے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے اور پھر میری کون سی آہ ہوگی؟ کوئی آہ نہیں ہوگی. پھر تو وہ شاید میرے اندر سے نکل کر میرے اندر واپس چلی جائے گی. لیکن وہ آہ ہوگی جب کسی یتیم کا حق ماریں گے اور اس یتیم کے آنکھوں سے آنسو نکلنے سے پہلے زیادتی کرنے والے کی تقدیر لکھ دی جائے گی کہ اس کے ساتھ اب کیا ہوگا. تو ہمارا وہ منہ بھی تو ہونا چاہیے کہ جس سے آہ نکل سکے. ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے جتنے سہولت کار بن سکتے ہیں ہم وہ تو بن سکیں. ہم لوگوں کی آسانی کی وجہ بن سکتے ہیں، وہ تو بن سکیں. جی ہاں، میری گفتگو کے اندر آپ لوگوں کے ایس ایم ایس رہ جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم لوگ آپ لوگوں کے ایس ایم ایس پہ بھی بات کر لیں. ڈاکٹر میجر عاتقہ ہیں فرام اسلام آباد اینڈ لسننگ یور شو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. آپ کی اتنی ساری پیار اور محبت کا پڑھتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے تو لہٰذا آپ بس مجھ تک پہنچ گئے. بڑی محبت آپ کی. میرا آپ کا کوشچن ہے، پلیز لیٹ می نو اباؤٹ year 2019, what you did, what you get, and what is your future plans. ڈاکٹر صاحب کیا حاصل کیا. ڈاکٹر صاحب میں سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں آپ کو، میرے لیے یہ خیر بڑی ایک اس حوالے سے خوشی کی بات ہے کہ میں نے زندگی میں جو کام کیا اس کے اندر میں انتہائی سست آدمی ہوں، شدید سست آدمی، بہت ہی بے حسابہ سا، ان پلانڈ. کبھی میں نے چیزوں کو آرگنائز نہیں کیا، کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہوتی نہیں ہے. مطلب نالائکی کی آخری جو حد ہوتی ہے نا، وہ جو بیک بینچر ٹائپ کا بچہ نہیں ہوتا، وہ بالکل آخری طالب علم جو بیٹھا ہوتا ہے اور استاد سے ڈرتا رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی سوال ہی نہ کر لیں، وہ والی حالت ہے میری. میں خوشی جو مجھے ہے وہ اس بات کی ہے کہ اگر مجھے یہ 2020 دیکھنے کا 2020 دیکھنے کا اتفاق ہوا، زندگی رہی، تو مجھے ریڈیو انڈسٹری کے اندر 18 سال ہو جائیں گے. کلین شیو، بال بھی نہیں آئے تھے داڑھی کے،
اور اب داڑھی بھی سفید ہونا شروع ہو گئی. 20 سال مجھے ہو گئے اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو رن کرتے ہوئے. میں نے زندگی میں بہت کم کام کیے ہیں, لیکن وہ میں نے مستقل مزاجی سے کی ہیں, اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ میری کمپیٹنسی نہیں تھی, میری سستی تھی. میں کہتا تھا یار چھوڑو, میں وہ شروع کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بڑی اپرچونٹیز, بڑی چیزیں, بہت کچھ ایسا ہے, لیکن مجھے یہی رہا کہ بس میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے, مجھے وہی کرنا ہے. تو 18 سال ریڈیو انڈسٹری کے ساتھ ہو گئے, اور 18 سال کا ایف ایم ریڈیو کا کیریئر بہت کم لوگوں کا ہے جنہوں نے کنٹینیوسلی ریڈیو کیا. اور پھر جو مجھے میری نالائکیوں کے باوجود جو کسی بھی ریڈیو کے حوالے سے آپ کی ٹاپ مینجمنٹ اور ٹاپ ڈیزیگنیشن ہو سکتی ہے, میں الحمدللہ آج اس پر بیٹھا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ جو بہتر کر سکتا ہوں ریڈیو میں رہتے ہوئے اور وہ کر سکوں. میں نے اس سال میں جو میرے لیے جو میں نے سوچ کے کیا پہلی دفعہ, وہ میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے آپ کو پابند کیا کہ میں لکھنے پہ زیادہ دھیان دوں, پڑھنے اور لکھنے پہ. تو اس میں مجھے بڑی پذیرائی ملی ہے. لکھ رہا ہوں, اس میں آزاد نظمیں بھی لکھ رہا ہوں, بک کا میرا ایک سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ میں شارٹ فلمز ایز اے رائٹر کر رہا ہوں اور پھر اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہوں. اب میرے اگلے سال میں یہ بلکہ 31 دسمبر سے میرا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر بز آن ٹی وی, اس کے اوپر میری اگلے سال میں آپ بہت ساری پروڈکشنز دیکھیں گے جس میں شارٹ فلمز ہیں, اور ان شارٹ فلمز کا تعلق جو ہے وہ سوشل اویئرنیس کے حوالے سے ہے. اس میں مختلف سبجیکٹس ہیں, ان سبجیکٹس کے حوالے سے میں کام کر رہا ہوں. تو یہ ہے. باقی میری زندگی میں اہم چیز ہمیشہ سے ایک رہی ہے, اور وہ میں جہاں پر ٹھہر جاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مجھے مشاہدے کا, یہ میرے اندر شاید بچپن سے ہے, مجھے مشاہدہ کرنے کی عادت رہی ہے. مشاہدوں سے پھر میرے دماغ میں کہانیاں بنتی ہیں. میں پہلے لکھتا نہیں تھا اس طرح سے, سوائے ریڈیو پروموس کے حوالے سے. تو اب میں نے باقاعدہ طور پہ پراپرلی پروفیشنلی لکھنا شروع کر دیا. تو مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک پورا کام ہے, اور مجھے اچھا لگتا ہے رات دیر تک لکھنا, پڑھنا. کبھی کبھی بیچ میں اپنی نالائکی بھی دکھا دیتا ہوں, نیٹ فلکس پہ مووی دیکھنے لگ جاتا ہوں. خیر یہ سب کچھ چل رہا ہے. لیکن میں نے اس سال میں جو سب سے اہم بات جہاں سے شروع کی تھی, میں نے اس بات کی تکلیف محسوس کی, اور وہ یہ کہ ہمیں ناشکری بہت پڑ گئی ہے, مجھ سمیت. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ نے ہم سے نا رزق کا وعدہ کیا ہے, اور وہ رزق ہے جس کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے. اللہ نے ہم سے نا ہمارے کوٹھی بنگلوں, BMW, لگژری گاڑیوں کا, بڑے بڑے ہوٹلز میں کھانا کھانے کا, برانڈز کے کپڑے پہننے کا, گھر میں 4 AC لگا کے ان کے بل جمع نہ ہونے کا وعدہ نہیں کیا ہوا. یہ ہیں وہ آسائشیں, اور یہ وہ دوڑ ہے نفس کی جس کی دوڑ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. جس جسم کا وعدہ اس نے ہم سے کیا ہے وہ ہمیں آپ کو ملنا ہے, وہ پتھر کے نیچے چونٹی کو بھی مل رہا ہے, اور وہ اس شاک مچھلی کو بھی مل رہا ہے جو منوں کے حساب سے گوشت کھاتی ہے سمندر میں رہتے ہوئے. ہم نے اپنی ترتیب بدل لی ہوئی ہے. ہم نے ہر بات کی ذمہ داری خدا تعالیٰ پہ ڈال دی ہے. جو کام ہمارے اپنے کرنے والے تھے ہم نے وہ بھی ذمہ داریاں اس پہ ڈال دی, اور جو کام اس نے ہمارے ذمہ لگائے تھے وہ کام ہم نے چھوڑ دیے. تو پھر بس میں تھکا دوں گا تجھ کو جو تیری چاہت ہے, پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس تو نے سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے, تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے. کبھی میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہا ہے, اس کو کبھی نا دھیان سے بیٹھ کے پڑھیے گا اور اس فہم کو سمجھیے گا. رب العزت چیلنج کر رہے ہیں انسان کو
کہ جا پھر تو نے اپنی مرضی کرنی ہے نا تو کر اور تھک، جتنا تھک سکتا ہے میں تجھے تھکا دوں گا، لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی سنائی ہے اس نے، بس تو نے سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے. ہم عجیب و غریب قسم کے کھیل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم اس میں پھنسے رہنا چاہتے ہیں، تو پھنسے رہیں، تھکتے رہیں گے، پھنستے رہیں گے. نیکسٹ اس میں سمے کیا ہے جی طاہر نے فیصل آباد سے. طاہر بہت شکریہ، پروگرام پسند کر رہے ہیں، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ اس میں سے السلام علیکم بھائی جان، میرا نام اقبال جیلانی ہے، میں چک جھمرہ سے فرسٹ ٹائم آپ کا شو سن رہا ہوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. واٹس ایپ نمبر آپ کو میں اپنا سینڈ کر دوں، آپ اپنا نمبر بھیج دیجیے پلیز. عمر آپ کا نمبر میرے پاس آ گیا، میں آپ سے کوآرڈینیٹ کر لوں گا. اقبال آپ بھیج دیجیے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. ڈاکٹر عالیہ، ڈاکٹر منتزہ، ڈاکٹر وجیہ پنجاب میڈیکل کالج سے. آپ نے ہمارا ایس ایم ایس کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میں 4 ایس ایم ایس کر چکی ہوں، معذرت چاہتا ہوں جی. میں اصل میں نا ایس ایم ایس بہت سارے آئے ہوئے ہیں تو میں دیکھ نہیں سکا. ہم اس وقت تقریباً 16 ڈاکٹرز اکٹھے بیٹھے ہیں. اچھا آپ لوگ میرا سرجری کا پروگرام بنایا ہوا آپ لوگوں نے، تو آپ کا پروگرام سن رہے ہیں. ہمیں بھی ڈاکٹرز کے حوالے سے کچھ گائیڈ کریں. ڈاکٹر صاحب میں آپ لوگوں کو بالکل کچھ گائیڈ نہیں کر سکتا، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. میں بھی پچھلے دنوں ایک ڈاکٹرز کا ہی کچھ کالج کا کوئی ایونٹ تھا تو وہاں پہ بات کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کا واحد پروفیشن ہے جس کے ساتھ نوبل لگتا ہے، نوبل پروفیشن. آپ کی تو ذمہ داری جہاں پر بہت آپ لوگ باعزت ہیں، وقار کا باعث ہیں معاشرے کے اندر، تو آپ کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے. اور وہ ذمہ داری اصل میں یہی ہے، بہت مشکل کام ہے، میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو، کہ جب آپ کسی غیر کے بیمار جسم اور اس میں موجود وائرس کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے. تبھی آپ لوگوں کے لیے نوبل پروفیشن ہے. آپ خون میں لت پت لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ان کی سرجری کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، لوگ وامٹ کر دیتے ہیں، آپ اس وقت موجود ہوتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں جس کو ہم عام طور پر جس سے ہمیں کرہت آتی ہے، لیکن آپ لوگ ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے ہوں اور اگر آپ اس میں نیگلیجنسی کر رہے ہوں تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کے پروفیشن کے ساتھ جو نام لگا ہوا ہے تو وہ تو الگ ڈاکٹر کہا ہی نہیں جاتا، وہ تو پروفیشن ہے ہی نوبل. تو اس کا مطلب ہے پھر تو وہ ڈاکٹر کہنے کا بھی حق نہیں رہتا. آپ لوگوں کا عزت معیار اسی وجہ سے ہے کہ آپ اجنبیوں کو اپنا سمجھ کر ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی تیمارداری کرتے ہیں، ان کی تکلیف کو دور کرتے ہیں. خدا نے آپ کو چنا ہوا ہوتا ہے، اب آپ اس کے چنے ہوئے کی ذمہ داری کو کتنا سمجھتے ہیں اور کس طریقے سے اس پہ پابند رہتے ہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. نیکسٹ اس میں سمے کیا ہے پروفیسر زعیم قہلو نے ایگریکلچر یونیورسٹی سے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بڑی محبت. میں کچھ میسیجز پورے نہیں پڑھ پاتا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کی اتنی محبت جو ہوتی ہے نا مجھے ویسے شرمندہ کر دیتی ہے. تو خیر میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. اچھا جی نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کی ہے عتیقہ نے اور کہہ رہی ہیں بھائی آپ مجھے گائیڈ کریں، مجھے اگلا سال کیسا گزارنا چاہیے. میں نے تو یہ سال ویسے ہی گزار دیا جیسا آپ کہہ رہے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی اچیومنٹ نہیں. عتیقہ لمبی چوڑی سائنس کوئی نہیں ہے. دیکھیں خدا نے، اللہ نے ہمیں کمیونٹی کی صورت میں پیدا کیا ہے.
ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، مختلف عمر کے لوگ ہیں، ہم سے چھوٹے ہیں، ہم سے بڑے ہیں، ہم سے بہت چھوٹے ہیں، ہم سے بہت بڑے ہیں۔ پھر ایک اور فرق ہے، کچھ ہمارے ارد گرد لوگ غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور فرق ہوتا ہے، کچھ لوگ خاموش ہوتے ہیں، سفید چادر میں ہوتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، اپنا دکھ بھی بیان نہیں کر سکتے، ان کی عزت نفس ان کو اجازت نہیں دیتی۔ بچے، ہمیں نا ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جو ہم سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پا رہا، اسے کہے بغیر اس کی تکلیف کی تیمارداری کر دینا۔ جو یتیم ہے، غریب ہے، ہم کچھ احسان نہ جتاتے ہوئے، بغیر اعلان کیے ان کے لیے کچھ ایسا کر دینا کہ ان کی زندگی میں سہولت بن جائے۔ وہ لوگ جو امیر ہیں، اس میں شکر گزار بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ناشکرے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہوئے آہستہ آہستہ ان کے اوپر سے وہ زنگ اتارنا کہ جس سے ان کو اپنی عزت نفس بھی ان کی مجروح نہ ہو، اور ان کو ایک صحیح راستے کی طرف آپ اور میں کوشش کر سکیں۔ اور آپ یقین کیجئے، آپ کے اور میرے اوقات صرف کوشش کرنے کی ہے، نتیجہ اللہ کی ذات نے نکالنا ہے۔ لیکن جب ہم سے سوال ہوگا انسان ہونے کی حیثیت سے، تو ہم کہیں تو کھڑے ہوں گے، ہم کہیں تو کوئی بات کرنے جوگے ہوں گے کہ میں نے اس کے لیے کوشش کی تھی، میں نے اس کے لیے کوشش کی تھی۔ لیکن اگر ہم نے کوشش ہی نہیں کی، جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا نا کہ نوبل پروفیشن کے بارے میں ڈاکٹرز کے لیے، کہ پھر انہیں اگر وہ اپنے پروفیشن کے حساب سے کام ہی نہیں کر رہے تو پھر ان کو ڈاکٹر کہنے کا ہی حق ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور میں ہیں اشرف المخلوقات۔ آپ کو پتا ہے کتنی مخلوقات ہیں اس دنیا میں؟ کم و بیش 18 لاکھ مخلوقات ہیں، اور ہمیں ان کے اوپر اشرف بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اس کا مطلب جانتی ہیں آپ کیا ہے؟ انسانوں کے ساتھ تو ہم نے اپنا سلوک اچھا کرنا ہی ہے، ہمیں ہر اس جاندار کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنا ہے جس کو خدا نے مخلوق بنایا ہے۔ کیا کبھی آپ کا دل نہیں دکھتا؟ کوئی درخت پیاسا اور اجڑا ہوا کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو کیا آپ کی اور میری اشرف ہونے کی حیثیت سے یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو پانی دیں؟ کیا کبھی سڑک پہ جاتے ہوئے بارش میں جو مینڈک ہے، کبھی آپ نے احتیاط برتی ہے کہ میرا ان کے اوپر پاؤں نہ آ جائے؟ وہ بھی مخلوق ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے کتنی مخلوقات ڈرتی ہیں، اور اگر وہ ہم سے ڈرتی ہیں بالکل اس مریض کی طرح جو مریض اپنے ڈاکٹر سے ڈرتا ہے، اگر وہ اپنے طبیب سے ڈر رہا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کے فرائض سر انجام نہیں دے رہا۔ اسی طریقے سے اگر مخلوقات انسان سے ڈر رہی ہیں، ہم سے ڈر رہی ہیں، تو پھر ہمیں اشرف المخلوقات کہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارا دل کتنا نرم ہوتا ہے خدا کی مخلوقات کے لیے، یہ ہے اصل کام۔ ہم کسی کو فائنینشل سپورٹ نہیں کر سکتے، ہم کسی کو اپنے وقت کی وجہ سے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر سکتے، ہم مسکراہٹ سے تو کر سکتے ہیں، ہم کسی کی تکلیف سن کر اپنا وہ وقت دے کر تو کر سکتے ہیں، ہم کسی کو خاموشی سے کچھ اس طرح سے ایک کہانی سنا کر ہم کہانی سنا کے لوگوں کے پیسے مار لیتے ہیں نا، تو ہم کہانی سنا کر کسی کی مدد کیوں نہیں کر دیتے کہ جس سے اس کو احساس بھی نہ ہو اور اس کو لگے کہ اچھا میں نے تو وہ چھوٹا سا کام کیا تھا، مجھے اس کے عوض یہ پیسے مل رہے ہیں، بے شک اس نے وہ کام نہیں کیا تھا۔ حکمت کے ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی آسانی کی وجہ بنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں
خدا رحیم رہے تو اس کی مخلوقات کے لیے آپ کو رحیم بننا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بے حسابہ دے، آپ پہ رحمتیں اور نعمتیں نازل کرے، تو پھر آپ کو اس کی مخلوقات کے اوپر رحیم بننا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے حساب کتاب نہ لے، تو پھر آپ لوگوں پہ کیے ہوئے احسانات کے حساب کتاب لینا چھوڑ دیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مرنے کے بعد کی منزل کو پار کر جائیں، تو پھر دنیا میں لوگوں کی دی ہوئی تکالیف کو نظر انداز کرنا سیکھیے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ہم تھکتے چلے جائیں گے، مرتے چلے جائیں گے، ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا. میں آج کل ایک سائنس کی کتاب پڑھ رہا ہوں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو آنسو کیوں پسند ہے اتنے. مجھے یہ جواب کل ملا. آپ کو پتا ہے کہ جسم سے پسینے کا قطرہ یا آنسو کا قطرہ نکلے تو جسم کے اندر خون کے 8 قطرے جلنے کے بعد یہ پروسیس ہوتا ہے. خون کے 8 قطرے جلیں تو پسینے کا ایک قطرہ یا آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ نکلتا ہے. تو اس کو کتنا مقبول ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو جلاتے ہوئے کسی کی یاد میں چراغ جلانے لگا ہے. اس کے پاس بہانے ہیں، اس کے پاس اپنے بندے کی چھوٹی چھوٹی ادائیں ہیں جس سے وہ اس کی کہانی بدل دیتا ہے. اور یہ سب کب ممکن ہوگا؟ جب ہم غور و فکر کریں گے. میں اکثر آپ لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں، اپنا غار ہیرا تلاش کریں. اپنے آپ کے ساتھ بیٹھیے تنہائی میں، اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے ہونے کی وجہ تلاش کیجیے، اپنے اندر کی ان خوبیوں کو تراشیں جو رب نے آپ کے اندر رکھی ہیں. اور اگر آپ ان کو تلاشنے میں کامیاب ہو گئے، یہ دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے. زندگی رہی تو اگلے ہفتے کی رات 10 سے 12 بجے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے سال میں قدم رکھتے وقت ذمہ داری کے احساسات کے ساتھ داخل ہوئیے گا. رات کو کیک کاٹ کے، سیلیبریشنز کر کے، پٹاخے بجا کے، اس شور میں اپنی ذمہ داریوں سے درگزر ہو کے اس سال میں داخل ہوں گے تو اس سال کی طرح وہ سال بھی ضائع ہو جائے گا. کہیں کوئی سمجھنے سمجھانے میں غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. مقصد ہمیشہ سے آپ لوگوں سے کچھ سیکھ کے جانا ہوتا ہے. اپنے والدین کا بالکل اسی طریقے سے خیال رکھیے گا جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارا خیال رکھا. احسن سید کو اجازت دیجیے. شب بخیر.